بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد بے حد احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، گفتگو کا ایک نیا سلسلہ ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ ہے قرآن مجید کا مطالعہ، اور اس میں آج ہم جس سورت سے آغاز کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں کہ ہم نے یہ سٹیپ کیوں لیا، ان میں سے ایک وجہ تو یہ کہ وطن عزیز میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے وہ طلباء جو 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں، 9th کے سلیبس کے اندر
یہ سورہ مبارکہ شامل کی گئی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اپنی قرآن پاک سے وابستگی کے حوالے سے ہم نے آج اس کام کا آغاز کیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اور التجا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرما دے، اور اس کے بعد ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورت میں 98 آیات 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ان میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ اور بھی زیادہ ہمیں مفید ہوگا کہ ہم اس حوالے سے اپنی معلومات کو از سر نو تازہ کریں، اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے حوالے سے جو آج معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کسی حد تک ہم اپنی کوشش سے کم کر سکیں، اور کم از کم وہ لوگ جو اس بیان کو سنیں تو کم از کم ان کے دلوں میں، اور جہاں تک یہ سنا جائے ان کے دلوں میں اس حوالے سے جو اشکال ہیں، شکوک و شبہات ہیں، وہ دور ہو سکیں۔ جب بھی ہم کسی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا عنوان ایک ضرور باندھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر صورتیں نازل فرمائیں، ہر صورت کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اور اس نام سے ہم اس صورت کو جانتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ادبی زبان میں اسے وجہ تسمیہ کہتے ہیں، یعنی نام رکھنے کی وجہ۔ تو سورہ مریم کا سورہ مریم نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت سیدہ کنواری مریم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور آپ کا نام بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہوا، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور وہ حروف مقطعات جو یہاں پہ تمذکور ہیں وہ ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ حروف مقطعات کے بارے میں امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک رابطہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کی معنی کو جانتے ہیں۔ ان کا حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے،
یا پھر اس حوالے سے جو فیضان ہوا اللہ کے بندوں تک اور جو معانی انہوں نے اس حوالے سے اخذ کیے وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کاف ہا یا عین صاد، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ حروف مقطعات کو حروف مقطعات کہتے کیوں ہیں۔ حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، ہر لفظ ہر حرف جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ جیسے کاف ہم نے اس کو الگ پڑھا، ہا اس کو الگ پڑھا، یا اس کو بھی الگ پڑھا، عین اس کو بھی الگ پڑھا، صاد اس کو بھی الگ پڑھا۔ اب یہ ٹوٹل جو لفظ بنتے ہیں وہ 5 ہیں، تو پانچوں حروف کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا، تو اس بنا پر ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی آغاز میں ان حروف کا استعمال ہوا ہے، اور ان کا منشا اور حکمت اللہ اس کا رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کے ہر حرف کو پڑھنے پر حدیث پاک کے مطابق انسان کو 10 نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 حروف ہیں جو آپ نے پڑھے، اور 5 کو 10 سے ضرب دیں تو 10 پانچے 50، یعنی ان حروف کو پڑھنے پر آپ کو بیٹھے بٹھائے 50 نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ علامہ ابن عزیز قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا ہے کہ کاف سے مراد کافی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور ہا سے مراد ہادی یعنی ہدایت دینے والا۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ہدایت کا طالب ہو اور ہدایت کا خواہش مند ہو، اس کے لیے ہدایت خداوندی کے دروازے کھلے ہیں، تو حقیقی ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یا سے مراد حکیم ہے، یعنی اس کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہے، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور عین سے مراد علیم، ہر بات کو جاننے والا۔ کائنات کی کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ظاہراً ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے ذہن میں آنے والے خیال کو بھی اللہ جانتا ہے، اور انسان کس ارادے اور نیت سے دیکھ رہا ہے اللہ اس بات سے بھی باخبر ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو کسی انسان کے ذہن میں نہیں آتی، صرف وہ انسان جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، یا پھر خالق و مالک جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے۔ تو آنکھ کے دیکھنے کو بھی جانتا ہے، اور دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، کائنات کی کوئی شے اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو علیم وہ ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے۔ اور صاد سے مراد صدق ہے، یعنی واللہ سچا ہے، اور اس کا ہر قول اور ہر فعل سچا ہے، صداقت پہ مبنی ہے، اس کی بات بھی سچائی پہ مبنی ہے، اس کے فیصلے بھی سچائی پہ مبنی ہیں، اور اس کے کسی کام کے اندر کوئی کذب کا شائبہ نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ بات ہے جو
ایک معروف صحابی اور بڑے صحابی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم تک پہنچی، لیکن پھر یہ عرض کروں گا کہ ان کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ ایک سوال ضرور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب جس چیز کا مطلب ہماری زندگی سے کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی حکم ہمیں نہیں دیا گیا، کوئی ہمیں ایسی بات نہیں بتائی گئی، تو پھر انہیں قرآن کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ حضرات گرامی، ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، تو ان کی تلاوت کرنے پر انسان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی قرآن پاک کے اندر بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی تلاوت پر بھی رب کی بارگاہ سے انسان کو اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو انہوں نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ حضرات گرامی، اب وہ رحمت کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا شمار انبیاء کی صف میں ہے اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، کوئی عام نبی نہیں ہیں، بڑے پائے کے پیغمبر گزرے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، اب یہ تذکرہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، آہستہ سے پکارا۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ آہستہ پکارنے کا تذکرہ ہے۔ یاد رہے اللہ کو بلند آواز سے بھی پکارا جاتا ہے، اللہ کو آہستہ آواز سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بلند آواز سے پکارو اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اور آہستہ آواز میں پکارو تب بھی انسان کو اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں کا فرمان یہ ہے کہ حضرات گرامی، جو آہستہ پکارا جائے اس میں اجر زیادہ ہے، اور بعض بندوں کا قول یہ ہے کہ زیادہ زور سے پکارا جائے تو اس میں اجر زیادہ ہے۔ اب حدیث پاک سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، قرآن سے بھی دونوں ثابت ہیں، آہستہ آواز میں پکارنا بھی ثابت ہے اور بلند آواز سے پکارنا بھی ثابت ہے، تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ حضرات گرامی، اس میں قول فیصل یہ ہے کہ جس مقام پہ مخلوق کو جگانا مقصود ہو، لوگوں کو راغب کرنا مقصود ہو کہ لوگ راغب ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اور وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہو جائیں، وہاں پہ بلند آواز سے پکارنا افضل ہے۔ سوئے ہوئے کو جگانا ہو، غافل کو اٹھانا ہو اور غافل کو بیدار کرنا ہو تو وہاں پہ آہستہ آواز سے نہیں بلکہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے، تاکہ وہ غفلت چھوڑ کے وہ بھی ذکر کی جانب آ جائے۔ اور جہاں پہ سارے ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، وہاں پہ آہستہ آواز سے پکارنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے دونوں کی تحسین فرمائی، بلند آواز سے پکارا جائے وہ بھی خوبصورت ہے اور آہستہ آواز سے پکارا جائے وہ بھی خوبصورت ہے۔ حضرات گرامی، بلند آواز سے پکارنے میں خدشات لاحق ہو سکتے ہیں، اور وہ خدشات کیا ہیں؟ انسان کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، دکھلاوے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اپنی بڑائی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار میں اللہ کو بہت پکارنے والا ہوں، بہت اللہ کو یاد کرنے والا ہوں، اپنی نیک نامی کا چرچا کرنے کا ذہن کے اندر خیال آ سکتا ہے کہ لوگ میری نیک نامی کا چرچا کریں، تو اس میں ریاکاری کا شائبہ زیادہ ہے، جبکہ آہستہ آواز میں پکارنے سے اس قسم کے خطرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے، جس کو پکار رہا ہے یا وہ جانتا ہے اور جو پکار رہا ہے وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے،
جس نماز سے پہلے وضو کریں آپ، وضو تو انسان کرتا ہے لیکن اس سے پہلے وضو کرنے سے پہلے یا وضو کے ساتھ آپ مسواک کرتے ہیں، یعنی وضو کے اندر مسواک کو شامل کر لیا جائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی نماز کا ثواب 70 نمازوں سے بھی افضل دیا جاتا ہے۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے پر 70 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے، ملائکہ کو پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا میرے بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں، ملائکہ سارے اعمال پیش کریں گے تو رب فرمائے گا جو کچھ تمہارے پاس تھا ان کے عمل وہ سارے لے آئے ہو؟ عرض کریں گے بار الہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہمارے سامنے آیا وہ سارا کا سارا محفوظ کر لیا اور وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ اکبر، رب فرمائے گا نہیں، ابھی ان کا کچھ اور بھی باقی ہے، ان کا کچھ اور بھی باقی ہے جو میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں اسے تم بھی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر فرمائے گا، رب فرمائے گا وہ ان کا ذکر خفی ہے جسے میں جانتا ہوں یہ میرا بندہ جانتا۔ ذکر جہر کو تم نے جانا، نماز پڑھتے تھے اس کو جانا، قرآن پڑھتے تھے اس کو جانا، حج کرتے تھے اس کو جانا، خیرات کرتے تھے اس کو جانا، زکوٰۃ دیتے تھے اس کو جانا، لیکن جو بندہ میرے ساتھ یاد کرتا تھا مجھے اور پوشیدہ طور پہ یاد کرتا تھا وہ اسے میں جانتا ہوں یا پھر میرا بندہ جانتا ہے، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ آج میں اس کا بدلہ بھی ان کو خود عطا فرماؤں گا، اس کا بدلہ بھی خود عطا فرماؤں گا۔ تو حضرات گرامی ذکر خفی اس حوالے سے پسندیدہ ہے، اس حوالے سے اس کے اندر زیادہ خوبی ہے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے چپکے سے رب کو پکارا، چپکے سے آہستہ سے رب کو پکارا، تو آپ بھی رب کو پکاریں۔ تو حضرات گرامی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تو علیم خبیر ہے، سمیع علیم ہے، علیم بذات صدور ہے، اس کو آپ چیخ کے پکاریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آہستہ آواز سے پکاریں، وہ اس آواز کو بھی سننے والا ہے۔ اور یہ جو ذہن کے اندر، دماغ کے اندر اللہ کے ساتھ انسان باتیں کرتا ہے، نہ اس کو فرشتہ جانتا ہے نہ لکھنے والے جانتے ہیں، انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں وہ سوچتا ہے۔ حضرات گرامی یہ جو خفیہ تعلقات اللہ کے ساتھ انسان کے ہیں اور پوشیدہ تعلقات رب کے ساتھ کے ہیں، کل قیامت کے دن ان خیالات کو بھی رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا کہ میرا یہ بندہ خفیہ طور پہ مجھے یاد کیا کرتا تھا اور اس کا کسی کے پاس کسی کتاب میں درج نہیں، ملائکہ کی حساب و کتاب کے اندر درج نہیں، لیکن رب فرمائے گا میرے کھاتے میں موجود ہے، میں اس کو جانتا ہوں، آج اس کا اجر بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پکارا؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، انہوں نے چپ کے اپنے رب کو پکارا۔ حضرات گرامی ہم بھی رب کو یاد کریں اس انداز میں کہ چلتے پھرتے بھی رب کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے بھی رب کو یاد کریں، اور اس انداز میں یاد کریں کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، ہماری نیکی کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے اور ہماری نیکی کا پرچار نہ ہوتا پھرے، بلکہ صرف جس کو سنا رہے ہیں وہی سننے والا ہو۔ انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے جمعہ آگے بڑھائیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرما دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔